بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عافیہ ہے۔ میرے بابا جاب کرتے تھے۔ میری ماں کو بھی جاب کرنے کا بہت شوق تھا، مگر بابا انہیں اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی انہیں اجازت نہیں ملتی تھی۔ حالانکہ میری ماما میرے بابا سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ وہ بابا سے کہتی کہ تم میرے حسن سے جلتے ہو، اسی لیے مجھے باہر جا کر کمانے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے ان کے بیچ میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اماں کی جو باتیں ہوتی تھیں ان میں زیادہ دخل ان کی دوستوں کا تھا، جو اماں کے سامنے ہر وقت مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتی تھی۔ ان مہنگی چیزوں کو دیکھ کر اماں کے دل میں بھی خواہش ابھرتی کہ میں بھی اسی طرح کی زندگی گزاروں اور مہنگی چیزوں کا استعمال کروں۔ نہیں تو ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابا بھی اچھا خاصا کماتے تھے اور ان کے پیسوں سے ہمارے گھر کا نظام بہت اچھی طرح چل رہا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو ماں باپ دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ میں معذور ہوں تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ انہیں تندرست بچہ چاہیے تھا۔ امی کو ان کی دوستوں کے سامنے یہ بتانے میں شرم محسوس ہوتی کہ ان کی بیٹی معذور ہے، اور ابا تو مجھے ویسے ہی بوجھ سمجھتے تھے۔ مجھے میری دادی ہی سنبھالتی تھی اور میں ایسے ہی بڑی ہو گئی۔ مجھے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بچپن سے ہی اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتی آ رہی تھی۔ اماں کی خوبصورتی مجھے بھی وراثت میں ملی تھی۔ میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن نہ جانے کس گناہ کی سزا ملی کہ میں معذور تھی۔ حالانکہ میں اپنے ماں باپ کی اولاد تھی، لیکن وہ مجھے پیار نہیں کرتے تھے۔ مجھے ہر کوئی دیکھ کر کہتا کہ کتنی پیاری بچی ہے، کتنی معصوم ہے، لیکن میں اپنی ٹانگوں سے چل نہیں پاتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار کریں، مگر وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد ہی انہوں نے آپس میں لڑائیاں زیادہ کر دی تھیں۔ ان کی توجہ مجھ میں نہیں رہتی تھی، میں تنہا رہتی تھی۔ وہ مجھے کسی یتیم خانے میں داخل کرانا چاہتے تھے، لیکن میری دادی نے ایسا کرنے سے میرے ماں باپ کو روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یتیم خانے میں رہوں۔ میری دادی ہی میرا سب کچھ تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد میری دادی کی طبیعت بہت بگڑ گئی، تو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ ان کا علاج ہو رہا تھا، اور پھر کچھ ماہ کے بعد جب دادی کا انتقال ہوا تو میں بہت زیادہ روئی تھی، کیونکہ ایک دادی ہی تھی جو مجھے اس گھر میں پیار کیا کرتی تھی۔ اب وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی۔ میں اتنا زیادہ روئی کہ میں اللہ سے کہنے لگی مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ دادی کو فوت ہوئے چند دن گزرے تھے تو اماں ابا کے بیچ میں لڑائیاں مزید بڑھ گئیں۔ اماں سارا غصہ مجھے مار کر نکالتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس مجھے چیک اپ نہیں کرایا تھا۔ کیا پتہ اماں ابا کی غیر موجودگی میں کسی غیر آدمی سے ملنے بھی جایا کرتی تھی، اور اماں نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں۔ ایک رات اماں اور ابا کے بیچ میں بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئی اور پیار سے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی کہ آج اماں کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سالوں بعد مجھے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اماں مجھے کھانے میں زہر ملا کر کھلا رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک میں بے ہوش ہو گئی تو میرے والدین کو لگا کہ میں مر گئی ہوں۔ تب وہ مجھے اٹھا کر کہیں دور چھوڑ آئے۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتے۔ مجھے زہر دیتے وقت میرے ماں باپ کے ہاتھ بھی نہیں کانپے تھے۔ شاید ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر مجھ سے الگ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں کون سا ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی جو وہ مجھے مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ شاید یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ مجھے مارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے زیادہ بڑا بچانے والا ہوتا ہے۔ مگر اگر میں سچ میں مر گئی ہوتی تو ہی اچھا تھا، لیکن کسی وقت نے مجھے عین موقع پر بچا لیا۔ میں ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی اور حیران تھی کہ آج کے دور میں ایسا کون کرتا ہے، جبکہ میرے ماں باپ نے مجھے گن میں پھینک دیا تھا۔ وہ شخص تو میرے لیے صاحبان تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرے اماں ابا میری معذوری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے زہر دے دیا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بھی بہت پیارا تھا۔ وہ کوئی امیر زادہ لگتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں رہ سکتی ہو۔ پہلے تو مجھے جھجک ہوئی کہ کسی غیر شخص کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے کوئی کام دے دیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگا تم کام کرنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئی،
کام کرنے کے لیے اور بہت سے ملازم ہیں۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی، لیکن وہ مجھے کہاں پسند کرتا تھا، میں تو معذور تھی۔ اور پھر میں بہت زیادہ حیران ہوئی اس دن جس دن اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا۔ یہ سب حقیقت تھی۔ اس نے مجھے بہت سی شاپنگ کروائی، مجھے ہر ایک چیز لے کر دی اور میرے ساتھ شادی کر لی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب میں اس گھر کی مالک تھی، مجھے اس دنیا میں سہارا مل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ معذور کو بھی بہت اچھا ہمسفر دیا تھا، اس کا نام ایاز تھا۔ وہ روزانہ کام سے واپسی پر میرے لیے تازہ گلاب کا پھول لازمی لاتے، مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے، میں روز ان کے لیے سجی سنورتی۔ اس نے بتایا اس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ بہت امیر ہے۔ میں بہت متاثر ہوئی، مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے انہیں کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر پارٹی میں ان کے ساتھ جاتی تھی، ان کے سب فرینڈز حیران تھے کہ اتنے خوبصورت انسان نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی مدت کم ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میری خوشیوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اور ایاز ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ایک روز ملازمہ کھانا دینے آئی تو بولی، بی بی جی مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ میں بولی، کون سا ظلم؟ تب وہ کہنے لگی، بی بی جی آپ رات کو صاحب کے سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے دیکھ لینا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، صاحب سے میری شامت آ جائے گی۔ آپ ضرور دیکھیے گا اور صاحب کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ میں حیران رہ گئی، وہ میرے شوہر کی قابل اعتبار ملازمہ تھی۔ مجھے کہیں جانا ہوتا تو وہی میری ویل چیئر پکڑتی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہوا، اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا ہے میرے بیڈ کے نیچے کیا ہوگا؟ شوہر کے سونے کے بعد میں نے جو ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ سے بنی 4 گڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ان سب کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پر سوئیاں لگی تھیں۔ وہ ساری گڑیاں دیکھنے میں میرے جیسی لگتی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، میرا جسم کانپ رہا تھا، میری سوچیں الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، لیکن میری ملازمہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا تھا کہ بی بی جی میں آپ کی خیر خواہ ہوں، اگر آپ نے صاحب کو بتایا تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس گھر سے نکال دیں گے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گی؟ میں نے اگلی صبح اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ بیڈ کے نیچے 4 پتلے تھے جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئے تھے، تم بتاؤ ایسا کیا ہے؟ مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، بی بی جی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی آپ پر اتنا مہربان ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی؟ آپ سے پہلے بھی یہاں بہت سی لڑکیاں آئیں، وہ سب ظاہر کے حسن سے متاثر تھیں، صاحب نے ان سے بھی ایسے ہی شادی کی۔ پھر وہ اپنی بات کاٹ کر بولی، بی بی جی آپ بہت معصوم ہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے یہاں جو بھی لڑکیاں آئیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، صاحب نے ایسے ہی ان کے بیڈ کے نیچے پتلے رکھے تھے، پھر میں نے خود دیکھا، کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ نوکرانی کی بات سن کر مجھے عجیب سی پریشانی ہو گئی۔ میں نے اس سے مشورہ مانگا، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، بی بی جی آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے۔ آپ کے پاس NGO ہے، وہاں پر یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، آپ وہاں چلی جائیں، یہاں تو آپ بے موت ماری جائیں گی۔ میں ملازمہ کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کی بات ماننے سے میرا دل انکاری تھا۔ میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ میرے علاج کے لیے فکر مند تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تمہارا علاج بھی ہو جائے گا۔ وہ مجھے اتنا چاہتا تھا، پھر کیسے یوں کر سکتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر یقین کروں۔ پھر وہ ایک اور نوکرانی کو لے آئی جس نے مجھے وہی کہانی سنائی۔ اب تو میں سچ میں ڈر گئی تھی اور اسی دن میں گھر سے بھاگ گئی۔ NGO میں جا رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا، وہ گاڑی روک کر میرے پاس آ گئی۔ میری ماں مجھے زندہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر ڈر گئی، سوچا کہ کہیں گھر لے جا کر پھر سے زہر نہ دے دے۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ مجھے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا بہت غلط کیا۔ میں سمجھی تھی کہ تم مر گئی ہو مگر تم تو زندہ ہو۔ وہ میرے قریب آنے لگی تو مجھے ان پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، خبردار میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ میرے پاؤں پڑ گئی، بولی کہ مجھے معاف کر دو۔ اس دن تمہیں مارنا میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ میں بہت مجبور تھی مگر اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ تمہارا باپ مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ آپ مجھے ماریں گی نہیں؟
وہ رونے لگی، کہنے لگی، میری بچی، میرا یقین کرو، میری تڑپتی ہوئی ممتا کو سکون آ جائے گا۔ مجھے ایک موقع دو۔ میرا دل بھی باہر آیا، میں ان کے گلے لگی اور خوب آنسو بہائے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے پوچھا، ابا اور آپ کی طلاق کیوں ہوئی؟ تو اماں کہنے لگی، تمہارے ابا میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے تمہیں مارنے میں ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہم دونوں کو مار دیں گے۔ اس لیے میں نے ان کے ڈر سے تمہیں زہر دے دیا، لیکن مجھے اس قدر کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن تمہارا باپ دوسری شادی کر کے بیوی کو گھر لے آیا۔ تمہارے ماموں نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ سب نے کہا مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تم اس کے ساتھ رہ لو، مگر میں اس انسان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرے ضمیر کی عدالت میں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ میں تمہارے ابا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پہلے دولت کے لالچ میں تھی، مجھے تمہارے ابا کا ایک دوست پسند آ گیا۔ پھر میں سمجھ گئی کہ وہ میرے قابل نہیں۔ طلاق کے بعد کوئی بھی مجھ سے دوسری شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ جب میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تب مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ساری عمر میں نے تمہاری پرواہ نہیں کی، تم میری اولاد تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ نہ جانے کتنے جوڑے اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اماں کہنے لگی، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ اتنے عرصے سے تم کہاں تھی؟ میں نے کہا، جب آپ لوگ مجھے مار کر کچرے میں پھینک گئے تھے تب ایک شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میرا علاج کروایا، پھر اس نے مجھ سے شادی کر لی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ مجھے وہاں کام کرنے والی آیا نے بتایا، اس نے پہلے بھی بہت سی شادیاں کی۔ وہ ان کی ہم شکل گڑیا بیڈ کے نیچے رکھتا ہے اور چند دن بعد اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ تبھی میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اماں روتے ہوئے بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اچھی ماں نہیں ہوں، تبھی تم نے اتنی مشکلات دیکھی۔ تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، اماں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اماں کہنے لگی، اس میں میرا ہی قصور ہے، تمہیں اس قدر نفرت سے پالا۔ میں تمہیں رات بھر بھوکا رکھتی تھی، میں تمہیں ڈرایا کرتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں دیتی تھی، لیکن اب میں تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ میں ایک اچھی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میں اماں کے گھر رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ اماں اب بھی ویسے ہی خوبصورت تھی، کہیں سے بھی شادی شدہ بیٹی کی ماں نہیں لگتی تھی۔ اماں کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا جایا کرتا تھا۔ ان کی چال چلن سے وہ میری بہن لگتی تھی۔ اب بھی ان پر کئی مرد مٹتے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ جہاں جاب کرتی ہیں، یہ گھر انہیں اس کمپنی کی وجہ سے ملا ہے اور ایک گاڑی بھی ملی تھی۔ وہ کسی بڑے عہدے پر جاب کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں جلد تمہارے شوہر سے طلاق دلوا دوں گی۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کہیں نہ کہیں مجھے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا دکھ ضرور تھا۔ میں اس شخص کی شخصیت سے اب تک ناواقف تھی۔ اماں واپس آ کر مجھ سے خوب باتیں کرتی اور مجھے بتاتی کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے جو مجھے نیچا دکھاتی تھی۔ انہوں نے میرے اندر زہر بھر دیا تھا۔ میں نے کہا، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ پھر وہ چپ ہو جاتی۔ ایک دن رات کو میں پیاس کی وجہ سے اٹھی کچن میں جانے لگی تو مجھے اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ سنوں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس پہر رات میں اماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ اماں نے تو کہا تھا انہوں نے سب سے تعلق توڑ دیا ہے۔ میں نے جیسے سننے کی کوشش کی تو اندر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اماں کو کہہ رہا تھا، تم جلدی اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ اماں کا باس تھا۔ وہ اماں کے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہ لگا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم جو مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہو، تمہارے خواب تبھی پورا ہوں گے جب تم میرا یہ کام کرو گی۔ اگر میں نے تم سے اپنا گھر اور گاڑی واپس لے لی تو تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ تم ابھی تک اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلوا سکی۔ اتنا کچھ کیا، تمہاری بیٹی کی نوکرانی کو پیسے دیے، اس کو گھر سے نکلوایا، تمہاری بیٹی کے دل میں اس کے شوہر کی بدگمانی پیدا کی، جھوٹے پتلے بنا کر رکھے۔ یہ اپاہج لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں حیران تھی، یہ میری ہی بات ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ آدمی میرے شوہر کا باپ تھا۔ میری امی کہنے لگی، جیسا تم بولو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کے دل میں جگہ بنا لی ہے، میں اسے جلدی سائن کروا لوں گی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر غصہ آیا کہ میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر اعتبار نہیں کیا اور میں جلدی ہی آسانی سے اماں کے جال میں پھنس گئی۔ ایک ماں جو بیٹی کو زہر دے سکتی ہے وہ اچانک اتنی اچھی کیسے ہوگی؟ یہ ان سب کی سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ نوکرانی بھی اماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے ہی میری ہم شکل گڑیا وہاں رکھی تھی۔
اور من گھڑت کہانی مجھے سنائی تھی، وہ مجھے وہاں سے نکلوانا چاہتی تھی۔ اگلے دن جب اماں کام پہ گئی تو ان کی ملازمہ مجھ پہ نظر رکھنے آ گئی۔ میں نے کہا میری مدد کرو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے میرے شوہر کے گھر لے چلو، میری ماں بہت ظالم ہے۔ میری ماں بالکل بھی نہیں بدلی تھی، اس نے بس میرے سامنے اچھا بننے کا نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہے، میرا گھر تباہ کرنا چاہتی ہے۔ کام ہو جانے کے بعد وہ اس امیر بندے سے شادی کر کے مجھے چھوڑ دے گی، تم میری مدد کرو۔ شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، تبھی وہ مان گئی۔ گاڑی کروا کر سیدھا میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی۔ وہ خوبصورت شخص میری یاد میں آدھا ہو گیا تھا، مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا تم کہاں گئی تھی بغیر بتائے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، تمہاری خاص نوکرانی نے مجھے کہا تھا کہ تم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہو اور ان کو مار دیتے ہو۔ اس نے میرے ہم شکل پتلے بھی مجھے دکھائے تھے۔ جب میں نے اس ملازمہ کو ڈھونڈا تو وہ پورے گھر میں موجود نہیں تھی۔ میرے شوہر تو ان سب باتوں سے لا علم تھے۔ جب میں گھر چھوڑ کر گئی تھی تو اس نوکرانی نے ہی میرے شوہر کو بتایا تھا کہ میں اپنی اماں ابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ اس نے میرے شوہر سے کہا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں ڈر گئی، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ غلط انسان پر اعتبار کر کے انسان ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ جس لڑکے کے ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا ہو، وہ لڑکی ایسے ہی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا میری ماں اور تمہارے باپ نے ہمیں الگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارا باپ مجھ جیسی معذور لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اسے تمہارے ہم قدم چلنے والی لڑکی چاہیے جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ وہ میری اماں سے اس شرط پر شادی کرنا چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طلاق کروائیں گی۔ میرا شوہر ساری حقیقت جان کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا میرا باپ اچھا آدمی نہیں، اس لیے میں ان سے الگ رہتا ہوں۔ ان کو عیاشیاں کرنے کی عادت ہے، وہ ہر خوبصورت لڑکی کو شادی کے خواب دکھاتے ہیں، اپنے پیسوں سے اس لڑکی کو عیاشی کرواتے ہیں، جب مقصد پورا ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اماں کو بھی صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان سے شادی نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس نوکرانی کو کام سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو دولت کی لالچ میں آ کر آپ کا گھر تباہ کر دیں، ان پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں کو بھی سب اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ابھی میرے شوہر کے گھر آئی، انہیں فکر تھی کہ میں نے صلح کر لی تو کہیں ان کے ہاتھ میں دولت واپس نہ چلی جائے۔ حقیقت میں وہ کسی سے پیار کرتی ہی نہیں تھی۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی تم میری بیٹی ہو، چلو میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلواؤں گی۔ میں نے کہا میں آپ کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہوں، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ میں بے وقوف تھی جو آپ پر اعتبار کیا، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ اعتبار کے لائق نہیں۔ وہ کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں تمہارا علاج کرانا چاہتی ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا میں نے آپ کی ساری باتیں اس رات سن لی تھیں، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ پولیس کا نام سن کر وہ گھبرا گئی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کا جرم کیا تھا، انہوں نے مجھے زہر دی تھی۔ پولیس کو جب رپورٹ کرائی گئی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میں کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے معلوم تھا انہوں نے کبھی میری زندگی میں سکون نہیں رہنے دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب سب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں بہت جگہ ڈھونڈا، تم مجھے کہیں نہ ملی۔ کاش تم میرا یقین کر لیتی، تمہارے ماں باپ دونوں غلط انسان تھے، میں ان رشتوں سے نکل آیا ہوں، دنیا میں واحد تم ہو جو میری ہو۔ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، پھر بھی میں نے اس کا اعتبار نہ کیا۔ معافی مانگنے پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اب ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میں اپنے علاج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک آ گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جلد ہی میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر اتنا خیال رکھتے تھے میرا، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آپریشن ہوا میرا اور پھر میں بالکل ٹھیک ہو گئی، میں اپنے پاؤں پر چلنے لگی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر ادا کیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔